جب 51 سال 3 مہینے اور 13 دن اور 3 گھڑیاں ہوئی، 51 سال 3 مہینے 13 دن اور 3-4 گھڑیاں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر یاد فرمایا ہے۔ صحیح قول کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 2 سال پہلے یعنی 11 نبوی میں معراج پر تشریف لے گئے۔ نبوت کا 11واں سال تھا اور ہجرت کے 2 سال باقی تھے۔ مکہ کے 13 سال وہی گزرنے کے بعد مدینہ جانے کا حکم ملا ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ معراج و اسراء یہ واقعات مکہ کے ہیں نہ کہ مدینہ کے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں زمین پر کام کم تھا، مشرکین کا غلبہ تھا، تو اس دورانیہ میں آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی کہ چلو یہاں نہ صحیح تو اوپر آ جائے۔ اور سہیلی نے الروض العنف کے اندر اور دیگر علماء کرام نے بھی کہا ہے کہ جب آپ پر زمینی کمالات مکمل کر دیے گئے تو ارادہ خداوندی ہوا کہ اب آپ کو 7 سماوات کے کمالات دے دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اور دیگر انبیاء کی نبوات میں بڑا فرق ہے۔ وہ خاص وقت اور قبیلے تک تھی، اور آپ کی نبوت آپ کے وقت سے لے کے قیامت تک کے لیے ہے، جنوں کے اور انس دونوں کے لیے ہے، اور فرش سے عرش تک کے لیے ہے۔ ایک شخص نے کہا ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات صرف فرشی نہیں ہیں بلکہ عرشی ہیں؟ فرش والے تیری عظمت کو کیا جانے، فرش والے تیری عظمت کو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پردہ ہی پردہ ہے، اپنا بھی نام نہیں لیا، نبی کا بھی نام نہیں، مقام سبحان الذی، اس میں اشارہ آ گیا، پاکی ہے اس اللہ کے لیے، اسری بعبدہ، جو راتوں رات لے گیا اپنے خاص بندے کو۔ رات تلاش کی گئی، پوری رات، لیلاً، رات کا بھی کچھ حصہ، لیلاً، رات کا بھی کچھ ٹکڑا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی، وہ مسجد اقصی، بارکنا حولا، کہ ہم نے برکت ڈالی اس کے ارد گرد۔ کیا برکتیں ڈالی ہے؟ 10,000 انبیاء نے اس طرف نماز پڑھی ہے، اور بنو اسرائیل کا عرصہ دراز تک قبلہ رہا ہے، اور اس کے بنانے میں اسحاق ذبیح ہے جیسے کعبۃ اللہ کے بنانے میں اسماعیل ذبیح ہے۔ بارکنا حول، ہم نے برکتیں ڈالی اس کے ارد گرد۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اس کے ارد گرد 10,000 پیغمبروں کی قبر ہے۔ بے شک نبی حیاً میتاً مبارک ہے، بے شک انبیاء علیہ السلام کے قبور احترام کی جگہ ہیں، لیکن پوچھنا یہ کہ قرآن کے کسی مضمون میں کسی نبی کی قبر کا ذکر ہے؟
قرآن قبر پرستوں کی تائید نہیں کرتا، یاد رکھنا۔ قرآن مسجد بتاتا ہے، مدرسے بتاتا ہے، درس بتاتا ہے، کتابیں بتاتا ہے، طلباء اور علماء بتاتے، قبریں نہیں بتاتا، اور اگر بتاتے بھی ہیں تو توڑ پھوڑ۔ اذا القبور بعثرت، تو قبریں تو توڑی جائے گی۔ ثم ماتوا فاقبرا، مار کے قبر میں اتارا۔ حتی زرتم المقابر، تم قبریں دیکھنے بھی گئے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ زیارت کرنے آیا۔ اسلام کے کمالات میں سے ہے کہ اس میں قبروں کا نظام نہیں ہے، اور نہ قبروں کی تائید کر رہا ہے، قبروں کو کھیڑتا ہے، قبروں کو توڑواتا ہے، قبروں کو راستے سے ہٹاتا ہے، قبروں والوں سے دور رکھتا ہے لوگ۔ مفسرین نے کمزوری کا ثبوت دیا ہے جنہوں نے یہ باتیں لکھی ہے۔ بیت المقدس میں چاروں طرف انبیاء مدفون ہیں، اور اس کے بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر گئے ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ان کو موت دے دی۔ وہ جو آدمی ان کی جگہ مر گیا تھا نا، اس مغالطے میں آ گئے نا، اور 3 دن کے بعد پھر قبر خالی ہو گئی اور عیسیٰ آسمان پر چلے گئے، اور ان کی ماں مائی مریم مدتوں تک قبر کے سرحانے بیٹھی رہی، جبکہ قبر خالی پڑی تھی۔ یا خدایا، قبروں کا تصور ہمیشہ غلط سمجھا گیا ہے۔ ہمارے نبی اور رسول کے علاوہ پوری دنیا میں کسی نبی کی قبر متعین قطعی نہیں ہے۔ ہر نبی کی قبر 3-4 جگہ ہے۔ 3-4 جگہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ بھی صحیح نہیں۔ شیس علیہ السلام کی قبر بلخ میں ہے، اور صالح علیہ السلام کی قبر اردن میں بھی ہے، اور ارمینیا میں بھی ہے، اور ایک جگہ اور ہے وہاں بھی بتائی گئی ہے۔ صالح ہے کہ قبر 3 جگہ ہے۔ توحید کا مسئلہ تب سمجھ میں امت کو آئے گا کہ قبر کا بھوت ان کے ذہن سے اتارے، اور جس عالم کے دل میں اور دماغ میں قبر کا احترام ہو وہ کبھی بھی توحید والا نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بزرگوں کی زیارت نہ کریں، نہیں۔ جس سرزمین پر ہم گئے اور ہمیں پتہ چلا کوئی نیک آدمی مدفون ہے، سنت کے مطابق ہم فاتحہ پڑھنے چلے جائیں گے، لیکن قبر پرستوں نے جیسے ایک غوغا مچایا ہے اور ایسا تاثر دے رہے جیسے اسلام کی بڑی تعلیمات میں سے ایک تعلیم بزرگوں کی قبروں کی حاضری ہے، اور وہاں نیاز اور چڑھاوا رکھنا ہے، اور وہاں اس قسم کی مشرکانہ نیاز مندی بجا لانی ہے۔ اس کا رد ضروری ہے، اور جڑ سے رد کرنا پڑے گا، جڑ سے۔ اور پیغمبر نے کہا ہے، ترمذی کتاب الجنائز باب تسویۃ القبور، ترمذی نے باب قائم کیا ہے۔ ابعثک بما بعثنی اللہ بہ، اے علی آپ کو اس کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ نہ چھوڑنا اونچی قبر مگر اس کو زمین سے ہموار کرنا۔ طالب علم غور کرو ذرا، قبر کا ذکر پہلے ہے، ولا تمثالا الا محوتہ، اور نہ مورتی مگر اس کو مٹانا۔ بت گرانا بعد میں ہے اور قبر زمین سے ہموار کرنا پہلے ہے، اور یہ حدیث دنیا میں جب بھی آئی ہے اس طرح آئی ہے۔ قبر کا ذکر پہلے ہے، قبروں کا نقصان زیادہ ہے۔ تو طالبان نے گوتم بدھ کا مجسمہ گرایا، اور حضرت علی کے خلاف جو بغاوت ہے اور تہمت ہے مزارے میں،
اور ناحق ایک عمارت کھڑی کی گئی ہے اور اس میں قبر بنائی گئی. گفت قبر علی در نہ جفس بلخ بیا دریجہ پتنے چاست. اور یہ دروغ اور یہ افسانے کذب کے اس کو طالبان بھی برداشت کر رہے تھے. خدا کے ہاں جھوٹ نہیں چلتا، دغابازی نہیں چلتی، صدق چلتا ہے. میں اس دور میں گیا ہوں کہ یہاں کا فاضل مولوی اختر محمد عثمانی کوٹ کمانڈر تھا مزارے کا. اب میں نے کہا اس کا کیا کرو گے؟ کہا بڑے جو کہیں گے. میں نے کہا بڑا تو محمد رسول اللہ ہے، اور اس کی حدیث تو آپ نے پڑھی ہے کہ اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتا. کہتے ہیں اگر ہم اس کو ہاتھ لگا لیں گے تو ایران حملہ کر دے گا. تو ایران نے حملہ نہیں کیا تو ادھر دور سے بچھو آ گیا بش. ہاتھ ڈالنا ضروری ہے. سعودی عربیہ نے جنت البقیع کے اندر بلڈوزر چلایا ہے. سب کے سامنے بلڈوزر چلتا ہے قبروں کو.